السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ مختصر سے وقت کے لیے ایک میرے بھائی پشاور سے ان کا تعلق ہے اور یار اکبر خان ان کا نام ہے۔ واٹس ایپ اور فون کے علاوہ میرا ان کا کوئی تعلق نہ ہے نہ تھا۔ کچھ عرصہ قبل ان کا واٹس ایپ پہ میرے ساتھ رابطہ ہوا۔ انہوں نے اپنی اصلی اعصابی اور حقیقی شوگر کی تشخیص کروائی اور مجھ سے رائے لی کہ میں آپ کا اعصابی اور حقیقی شوگر والا نسخہ استعمال کر لوں۔ میں نے انہیں رائے دی کہ بھائی یار اکبر خان صاحب آپ ایسا کریں، سب سے پہلے واٹس ایپ پر جیسا میرا آن لائن چیک اپ کا طریقہ ہے اس کو آپ فالو کریں، اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ آپ کی شوگر کا سٹیج کون سا ہے، درجہ کون سا ہے اور قسم کون سی ہے۔ پھر انشاءاللہ دیکھیں گے، اگر آپ کو وہ میرا نسخہ راس آتا ہے تو آپ بنا لیجئے گا، میں نے تو عوام الناس کے لیے دیا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ انہوں نے میری باتوں پر عمل کر کے واٹس ایپ پر آن لائن اپنا چیک اپ کروایا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ ان کو حقیقی اصلی اور اعصابی شوگر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ آپ کا نسخہ استعمال کر سکتا ہوں، میں نے انہیں اجازت دے دی۔ میں نے کہا ہاں بالکل آپ کریں، آپ کی شوگر کے اوپر یہ سوٹ کرے گا، اور اگر ایسا ہوا کہ آپ کو استعمال کرنے سے یہ چیزیں فائدہ نہ بخشیں تو پھر آپ میرے ساتھ رابطہ کیجیے گا، پھر میں اپنے بنے ہوئے مزید جو کورس ہیں، کیونکہ میرے ہاں ہر قسم کی شوگر کی ایک قسم کی دوائی نہیں ہے، ہر درجے کی شوگر کی ایک قسم کی دوا نہیں ہے، اور میری ریسرچ میں اور میرے تجربے میں جو چیز آئی ہے وہ ایلوپیتھک سائنس سے بہت ہٹ کر ہے، کیونکہ انہوں نے تو ٹائپ 2 اور ٹائپ 1 بس یہ 40 ایج سے پہلے آ گئی تو ٹائپ 1 ہے، 40 ایج کے بعد آئی تو ٹائپ 2 ہے، اگر خالی بلڈ میں آئی تو بلڈ شوگر ہے، اگر یورین پلس بلڈ آ گئی تو یورین پلس بلڈ شوگر ہے، جس کا نتیجہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں شوگر پیشنٹ بھٹک رہا ہے، اور اس کے بھٹکنے میں لاکھوں ہزاروں روپے بھی خرچ ہو رہے ہیں اور صحت بھی اس کی ضائع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اسی نظریے سے میں نے بھائی یار اکبر خان صاحب سے گزارش کر دی کہ آپ یہ نسخہ بنائیں، پنساری سے جا کر لیں اور اسے استعمال کریں، تو انہوں نے استعمال کیا۔ تو آئیے بھائی یار اکبر خان صاحب کی زبانی آپ خود سن لیجئے۔ انہوں نے 20-25 دن کے بعد مجھے یہ ویڈیو گفٹ کے طور پہ بھیجی ہے کہ حکیم ضیاء صاحب آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کیا اور مجھے سمجھے، اور میں آپ کی دوا کو استعمال کر کے آج بہتر فیل کر رہا ہوں۔ آئیے بھائی یار اکبر صاحب کی زبانی آپ خود سن لیجئے۔ السلام علیکم میرے پیارے عزیز دوستو، ہم وطنوں، میرا نام یار اکبر ہے، پشاور سے میرا تعلق ہے۔ میرے دوستو، ویڈیو بنانے کا مقصد اور غرض شوگر پیشنٹ کے لیے اہم پیغام دینا ہے۔ میں 3-4 سال سے شوگر کا پیشنٹ ہوں، حقیقی اعصابی شوگر کا۔ جب مجھے پتہ چلے کہ میں شوگر کا پیشنٹ ہوں تو جو عام جس پر شوگر کی جو دور گزرتا ہے اور جو تکلیف گزرتی ہے وہی حالت میرا بھی تھا۔ مختلف پکے اور مختلف یوٹیوب پر جو حکیم صاحبان نسخے دکھاتے ہیں وہی استعمال کیا، ڈاکٹر کے پاس اتنا نہیں گیا ہوں، نہ اس کا اتنا علاج کیا ہے، اور جتنا بھی کیا ہے وہ بھی زیرو تھا، وقتی طور پر کام کر رہا تھا۔
پکے استعمال کیے ہیں، جو یوٹیوب پر چینلز تھے حکیم صاحبان کے، وہ جو دوائی استعمال کیے وہ سب کے سب زیرو نکلے. اتنا فائدہ اور وقتی طور پر بھی فائدہ نہیں ہوا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے یوٹیوب پر ابن طبیب چینل ہاتھ لگ گیا. حکیم ضیاء صاحب شوگر کے بارے میں جو تحقیق اور جو اس کی نظر ہے مختلف ویڈیوز میں وہ میں نے دیکھے، تو اس کا ایک نسخہ ہے حکیم صاحب کا، حکیم محمد ضیاء صاحب کا، اعصابی حقیقی شوگر کا. تو وہ میں نے جب سنا تو میں نے حکیم محمد ضیاء صاحب سے رابطہ کیا ابن طبیب چینل پر واٹس ایپ کے ذریعے. تو حکیم صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اور خوش اخلاقی کے ساتھ مجھے تسلی و دلاسا دیا اور معائنے کیا. تو حکیم صاحب نے پھر مجھے اس نسخے کی استعمال کرنے کا اجازت دی اور کہا کہ چلو اس کو استعمال کرے، اگر فائدہ ہوا تو اچھا، یا نہیں ہوا تو پھر مجھ سے رابطہ کرے. تو وہی نسخہ جو اعصابی حقیقی شوگر کا ہے لیا بازار سے اور استعمال کیا. 15-20 دن ہو گئے، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، شوگر نارمل ہے، اس قسم تکلیف نہیں ہے. جب میں اچھا ہو گیا تو میں نے سوچا کہ چلو اپنے بھائیوں کو جو شوگر کے پیشنٹ ہے در بدر ٹوکرے مارتے ہیں، پکے استعمال کرتے ہیں، مختلف ڈاکٹروں اور مختلف لوگوں کے ہاتھوں لٹتے ہیں، تو چلو اس کو ایک پیغام دے دوں کہ جو بھی شوگر کے پیشنٹ ہے خدارا ابن طبیب چینل ہے، یوٹیوب پر سرچ کرے حکیم محمد ضیاء صاحب، اس کے حکیم سے رابطہ کرے. ایک دفعہ حکیم صاحب سے شوگر کے بارے میں رابطہ کرے، واٹس ایپ پر اپنا معائنہ کرے، انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ ہاں الحمدللہ پاکستان میں، ہمارے ملک عزیز میں بھی ایسا حکیم موجود ہے جو اتنا گہرائی میں اور اتنے تحقیقی کام چلا رہے ہیں. حکمت میں ایک نام ہے اس کا. تو میرے بھائیوں، آخر میں آپ کو یہی پیغام پھر دوں گا کہ جو بھی شوگر کے پیشنٹ ہے خدارا ایک دفعہ ابن طبیب حکیم محمد ضیاء صاحب سے رابطہ کرے، انشاءاللہ اللہ آپ کو فائدہ دے گا، آپ کو خود پتہ چل جائے گا اور میرے بات کی تصدیق کرو گے کہ شوگر کے پیشنٹ اللہ تعالیٰ کس طرح سے صحت یاب کرتے ہیں. والسلام. جی سامعین محترم، آپ نے سنا کہ بھائی یار اکبر خان صاحب ماشاءاللہ ویسے بھی کتنے صحت مند نظر آ رہے ہیں اور کھاتے پیتے لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے پٹھان فیملیاں زیادہ تر گوشت خور ہوتے ہیں اور لحم شہم کے لحاظ سے ماشاءاللہ ان کی صحت الحمدللہ اللہ پاک اسی طرح برقرار رکھے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ موٹا ہو گیا، اس پر فیٹ آ گئی ہے تو اسے شوگر نہیں ہو سکتا، یا ایک بندے پر فیٹ آ گئی تو اسے شوگر ہی ہوگا. یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتے ہیں. جس قسم کی بیماری آ جائے یا جس جسم کے اعضاء پر آپ کی بیماری کا غلبہ آ جائے، چاہے وہ لبلبا ہو، جگر ہو، گردے ہو، دل ہو، پھیپھڑا ہو، یہ دوران خون کو جب آپ سمجھیں گے، جس طرف وہ آپ کے فضلات خون کے مواد کا رخ ہو جائے گا اور جس جگہ پر جا کے بلاکج ہو جائے گی، ریح کی تیزابیت کی زیادتی ہو جائے گی، تحریک وہاں بڑھ جائے گی، تو وہ عضو جو ہے وہ بیمار ہوگا اور اس عضو سے متعلقہ امراض کا اظہار آپ کا جسم کرے گا، تو اسی کا نام بیماری ہے. حالانکہ میں خون ایک بیماریاں ہزار، اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے تو میں بارہا بتا چکا ہوں کہ یہ خون کے ہی سرکل سے امراض ٹھیک ہوتے ہیں اور خون کے سرکل کے رک جانے سے ہی بیماریوں کا اظہار ہوتا ہے. اب میں ان دوستوں سے گزارش کروں گا کہ بھائی یار اکبر صاحب کو اگر 20-25 دن میں کافی فرق محسوس ہو رہا ہے، جیسا کہ وہ اپنی زبانی بتا چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب بہن بھائیوں کو بس اسی طرح وہ نسخہ بنائیں کھائیں اور جناب آپ کو بھی فرق آ جائے گا.
اس میں گزارشات کچھ کرنا چاہتا ہوں اپنے یوزر سے، اپنے بہن بھائیوں سے، کہ میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو اور ہر پریشان حال بیمار انسان کو تمام بیماریوں سے شفائے کلی نصیب فرمائے۔ میری یہ کوشش ہے، میں کوئی حتمی دعویٰ نہیں کرتا، میں کوئی گارنٹی نہیں دیتا کہ آپ میرے پاس ہی آئیں، مجھ سے ہی دوائی لیں یا مطب ابن طبیب پر ہی رابطہ کریں۔ میں اتنا کہتا ہوں کہ جس طبیب کو، جس ڈاکٹر کو ریسرچ کرنا نہیں آتا، مرض کی کیفیت، نوعیت، اس کا سٹیج، اس کا درجہ، اس کی قسم سمجھنا نہیں آتی، وہ آپ کا علاج نہیں کر سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ کا ڈاکٹر یا طبیب اچھی دوا تجویز تو کر رہا ہے لیکن مریض بد پرہیز مل گیا تو وہ بھی شفا نہیں پائے گا، وہ ڈاکٹر یا طبیب کا نام بھی ضائع کرے گا اور دوائی پہ پیسے بھی ضائع کرے گا اور اپنی بیماری کو بھی اور بڑھا لے گا۔ نمبر 3، اب سٹیجز کچھ ایسے ہوتے ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں کہ انہوں نے 10 سال ایلوپیتھک دوائیاں استعمال کی ہوتی ہیں، ان کے گلینڈز، ان کی باڈی کے ٹیشوز بہت حد تک بیکار ہو چکی ہوتی ہے۔ اب وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم فٹافٹ نسخہ بس حکیم صاحب ہمیں بتا دیں اور جناب وہ استعمال کرنے کے بعد ہم بھی فٹافٹ یار اکبر بن جائے۔ تو میرے بھائی، دوستوں اور بہنوں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ پراپر جب اپنا چیک اپ کروائیں گے تو مطلب ابن طبیب کے ادارے کا جو چیک اپ کا طریقہ ہے وہ ہم واٹس ایپ پہ ہی آپ کو آن لائن چیک کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی شک ہو تو پھر ہم آپ کو بلواتے ہیں۔ تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی بھی ایک نسخہ ہر ایک مرض کو نہیں سوٹ کرتا، صرف نام شوگر کا ہوتا ہے۔ کسی شوگر میں آپ کے دماغ کا چوتھا بطن متاثر ہوتا ہے، کوئی شوگر آپ کو ٹینشن سے آتی ہے، کوئی شوگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر سے ہوتی ہے، کوئی شوگر لو بلڈ پریشر سے ہوتی ہے، کوئی شوگر آپ کو معاشی معاملات میں تنگیوں کی وجہ سے، پریشانیوں سے ہوتی ہے، کوئی شوگر جو ہے وہ بسیار خوری سے ہوتی ہے، جو دن رات کھانے پینے کے عادی لوگ ہیں۔ تو اب یہ ساری کیفیات جو ہے یا تو ڈاکٹر اس پہ توجہ دے گا، جو الحمدللہ پاکستان میں تو کوئی ایک ڈاکٹر نہیں ہے جو اس پہ توجہ دے سکتا ہو۔ میں تو بار بار کہتا ہوں کوئی ایک ڈاکٹر اگر پاکستان میں ایسا ہے، غیر ملکوں میں بھی میرے تو نظر میں نہیں ہے، کیونکہ میرے ہاں الحمدللہ پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، رابطہ کر رہے ہیں، میڈیسن جا رہی ہے، تو ایسی چیز نہیں پائی، کیونکہ ان کو جو سائنس نے کہہ دیا کہ ایک ٹائپ 1 ہے، ایک ٹائپ 2 ہے، بس وہ اسی پہ لگے ہوئے ہیں۔ ٹائپ 1 والے کو ساری زندگی انسولین لینی پڑے گی، اور ٹائپ 2 والا پہلے گولیاں کھائے گا، پھر انسولین شروع کرے گا، پھر اس کی مقدار بڑھائے گا، اس کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں کالے ہوں گے، یا بلڈ پریشر بڑھے گا، یا ہارٹ اٹیک ہوگا، پر یہ معاملات ہیں۔ تو میں بارہا کسی پہ تنقید نہیں کرتا، ایک حقیقت ہے جو آپ کے سامنے روز رکھتا ہوں۔ تو سامعین محترم، میں مشکور ہوں بھائی یار اکبر خان صاحب کا کہ جنہوں نے اپنی صداقت قلبی سے میرے ادارے کا نام اور میرا نام لے کر میرے لیے یہ ویڈیو بھجوائی۔ میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، میرے لیے یہ بہت بڑا تغمہ ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ان کی زبانی آپ نے سنا، سمجھا، اور کوئی بہن بھائی ان کی طرح بچ گیا تو میرے لیے وہ آخرت کا خزانہ بنے گا۔ انہی الفاظوں کے ساتھ حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب اور اس کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی پھر حاضری کا موقع ملا تو ضرور آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کے حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔